بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع الآخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام، لائق گرامی قدر، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اور اگر آواز پہنچ رہی ہو تو میری پردہ نشین ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہاں قرآن کی عظمت کے عنوان پہ جمع ہونے کا موقع دیا۔ ایک دو بات میں علیحدہ طور پہ کہنا چاہوں گا۔ کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اتنا کبیدہ خاطر ہونے کی میرے خیال سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دل کو باعث ملول بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم علماء کرام ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، علی العموم جو جلسے کا عنوان اور اس کا پس منظر ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس اجلاس کا پس منظر بڑا سنجیدہ ہے۔ اس لیے میں اس سنجیدگی سے بہت ہی پر امید ہوں، نہیں تو ہم میں سے ہر ایک عالم اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ جہاں بھی اجلاس ہوتا ہے تو مردوں عورتوں کا اختلاط، دکانوں کا ایک نظام، اور اجلاس سے باہر ہردنگ مستی۔ اس لیے میں یہاں کے ماحول کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک انسان کے ناطے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ ماحول مجھے اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ میں امید کے دامن کو نہیں چھوڑوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ الحمدللہ ملا جلا کر کے ماحول بہت اچھا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم تو مکہ مدینہ میں ہیں نہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ کر کے گاڑی پکارتی رہے اور جو دکان کے اندر رہے اس کو حراست میں ڈال دیا جائے۔ تو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ محنت کرتے رہیں گے، اصلاح ہوتی رہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم کو، جو بحیثیت جید عالم دین، جن کو میں اپنے سر کا تاج اس علاقے کے لیے سمجھتا ہوں، بڑی خاموش اور بڑی سنجیدہ محنت انہوں نے کیا کہ یہ ادارہ قائم کیا۔ یہاں ایک بات اور میں الگ سے بتلا دوں آپ کو، جو بتلاتا رہتا ہوں، کہ مسلم آبادیاں بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں، مدارس ہیں وہاں، لیکن رامپور کی اس آبادی کے اندر جو مختلف بستیوں کے اوپر مشتمل ہے، یہاں مدارس کا ایک مستقل نظام ہے بچوں کے لیے،
اور بچیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے انداز میں مختلف جامعات اور صالحات بنے ہوئے الحمدللہ، جو دوسری مسلم آبادی میں اتنی تعداد میں نے ارریہ میں نہیں دیکھا۔ یہ بھی یہاں کے علماء، یہاں کے دانشور، یہاں کے ذمہ داروں کے بیدار ہونے کی علامت ہے کہ ہم اپنی بچوں کے ساتھ اپنے بیٹیوں کی تعلیم کا بہترین نظم کرنے کی طرف قدم بڑھائے ہوئے، اور اس کے سرخیل یہاں کے وہ سنجیدہ اور باصلاحیت مدبر علماء کرام ہیں، ان کو یہ شاہ جاتا ہے۔ اس لیے اس آبادی کے اوپر مجھے فخر بھی ہے اور مجھے رشک بھی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے ایک ایک بیٹیوں کو دین کے لیے، قرآن کے لیے قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کے بارے میں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول پاک کا ایک جواب نقل کرتے ہیں۔ جب امت کو جمع کیا جائے گا، امت کی زبوں حالی قیامت کے دن سامنے آئے گی، تو رسول سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت یہ ہے، اس کا حال کیوں ایسا ہے؟ تو یوم یقول الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو رسول کا جواب ہوگا، ان کی یہ حالت ہے کہ میں تو دنیا میں ان کو صحیح چھوڑ کے آیا تھا، اے میرے اللہ انہوں نے قرآن کو دنیا میں چھوڑ دیا۔ یہ امت جو پسپا ہو رہی ہے، قرآن کی وجہ سے پسپا ہو رہی ہے۔ قرآن کی تلاوت ہماری زندگی کا وظیفہ نہیں، قرآن ہماری زندگی کا حصہ نہیں، قرآن کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اور قرآن کے اندر تفکر اور تدبر کرنے کے لیے ہم خواص کے پاس وقت نہیں، جس میں کہنے والا بھی شامل ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ امت اگر اپنے آپ کو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے گی تو انشاءاللہ ہر میدان کے اندر یہ کامیاب اور کامران رہے گی۔ قرآن یاد رکھیے، ایک میں اہم بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ پاک کو منانے کا دو طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ پاک کو منانے کا دو طریقہ اور دو راستہ ہمیں دیا اور چلے گئے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، مسجد کے اندر جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کو سنا دیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو ہم پانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو قرآن سے مربوط کر لیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم گویا کہ اللہ پاک سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے تو سیدھا راستہ دکھا، تو گویا کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تیرا انعام نازل ہو۔ نماز کے اندر ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات کرنے میری طرف سے اور اللہ ہم سے بات کرے، یہ دونوں کنیکشن ہے آنے کا اور جانے کا۔ ایک فون کرتے ہیں نا تو ایک کالنگ ہوتا ہے جانے کا، ایک کمنگ ہوتا ہے آنے کا۔ اسی طریقے سے نماز اور قرآن کے اندر وہ ربط ہے
کہ اگر ہم اللہ سے بات کرنا چاہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے بات کریں تو آپ قرآن پڑھیے، قرآن کے ترجمے کو سمجھ کے پڑھیے، آپ کو 100% یہ احساس ہوگا اور فیلنگ آئے گی کہ اللہ میرا غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ تو ہم سے ابھی بات کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم کو کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ الذی خلق فسواک فعدلک، جس نے تم کو پیدا کیا، ہر چیز کو متوازن انداز میں بنایا، خوبصورت بنایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم قرآن کا ترجمہ سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ شعور میرا بیدار ہوگا کہ نہیں، اللہ پاک ہم سے بات کر رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب قرآن سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے۔ 10 منٹ کا وقت ملا ہے، اس لیے ایک اور واقعہ سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کے بعد ہم حدیث پہ آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ انہوں نے مکہ میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تھا۔ مکہ کے گورنر حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ مکان غسفان پہ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی نیابت کے طور پہ اپنا نائب مکے میں کس کو بنایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے فلاں صحابی رسول کو بنایا ہے۔ کتاب میں ابن ابزی اور ابن ابزہ دونوں طریقے سے لکھا ہے، ان کو بنایا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون ہیں، کیسے ہیں؟ کہا کہ امیر المومنین وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہیں۔ کہا پھر تم نے غلام کو کیسے بنایا؟ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں اور علم میراث کے سب سے زیادہ جانکار ہیں۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے وہ حدیث جاری ہوئی، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب مقدس کی وجہ سے ایک قوم کو اٹھاتا ہے اور اس کتاب مقدس سے دور ہونے کی وجہ سے ویضع بہ الآخرین، کہ ایک قوم کو گراتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس میں آپ کی رفعت، آپ کے اٹھنے، ہمارے ترقی کا راز اس قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا لگاؤ، اپنا تعلق قرآن سے ہم پیدا کریں۔ 1 منٹ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ، وہ دل کا درد ہے۔ کام جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ سب ٹھیک ہے، دین کے لیے ایک قدم بھی چلا جائے ٹھیک ہے، اس کو نہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ مدارس کھولے گئے دین کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، یہ اجلاس کیا گیا ترغیب دینے کے لیے۔ مسجدوں میں قرآن پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، اس سے بھی ایک ترغیب ملتی ہے، لیکن شاید کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے میدان عمل کو مختصر کر لیا ہے، جس میں ایز اے عالم یا گنہگار میں بھی شامل ہوں۔ علماء طبقہ بھی اس کے ذمہ دار غالباً ہوں گے۔ اگر ہم مدرسے میں ہیں، مدرسہ کھول لیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے مدرسے میں آ جائیں گے ہم پڑھا دیں گے۔ اگر ہم کوئی مکتب چلا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مکتب تک ہمارے محنت کا دائرہ ہے اور بس۔ اللہ کے نبی نے
صفا مروہ پہاڑ پہ کہہ دیا، احد پہاڑ پہ فرما دیا، پہاڑ کی وادیوں میں فرما دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ روایات میں آیا ہے کہ 70 بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر مجھے یقین ہو جاتا کہ 71 بار میں وہ ہدایت پہ آ جاتا تو میں 71ویں بار بھی جاتا۔ آقا کے اس چبھن، درد اور طرب کو قرآن نے محسوس کیا، اللہ نے محسوس کیا، اور اللہ پاک نے قرآن میں کہا ما انت علیہم بمسیطر، آپ کو میں نے داروغہ نہیں بنایا ہے کہ آپ جا کر کے پکڑ کے ہتھکڑی سب کو ڈالیں اور زبردستی پلائیں۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اے نبی مجھے تو آپ کی کرہن اور درد کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ مارے افسوس اور حسرت کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب تک قرآن کو امت میں جاری کرنے کا یہ درد اور یہ نبی والا گھٹن، چونکہ ہم اپنے آپ کو وارث نبی کہتے ہیں، یہ درد ہم علماء میں پیدا نہیں کریں گے تب تک چاہیں گے کہ 100% قرآن پہ کے اوپر آدمی آ جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا میرے بازو میں، میرے گھر کے بازو میں 10-15 نوجوان کو کیا ایسے ہیں جن کے اوپر ہم الگ سے محنت کرتے ہوں، کہتے ہوں کہ بابو تمہارا نام کیا ہے؟ بلال۔ ماشاء اللہ، بلال تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مؤذن تھے، بہت اہم ہو تم امت کے لیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمر۔ معلوم ہے عمر کس کا نام ہے؟ بہت بڑے خلیفہ تھے جو راتوں کو قرآن پڑھا کرتے تھے، شیطانوں کو بھگایا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے آزو بازو کے ان جوانوں کو جو مسجد سے دور ہیں، جو دنیاوی فطور میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ نوجوان جو بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں، میرے گھر کے آزو بازو میں ہیں، میرے پڑوسی ہیں، اگر وہ بے راہ ہیں تو ایز اے عالم میں مجھے دیکھ کر کے اس کو قرآن ہوتی ہے، مجھے گھن آتی ہے کہ دیکھو یہ لڑکا جو ہے، سو میں کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے بھی، دیکھیے نا یہ لڑکا شراب پی رہا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے درد کو اپنے کلیجے میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کے پاس کیا ہم نے الگ سے ٹائم دیا؟ اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم قاضی ہیں، مفتی ہیں، دارالفتہ ہی میرا کام ہے، تو یہ غلط ہے۔ قرآن کا رواج زمین کے اوپر نہیں آ سکے گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میرا دائرہ عمل صرف مدرسہ ہے، تبلیغی جماعت میں سنا تھا کہ تم کنواں اور تالاب مت بنو، بلکہ تم بادل بن جاؤ، کہ جہاں بھی بارش کی ضرورت ہے بادل کی طرح چلے جاؤ اور بارش برسا کے آ جاؤ، زمین خود بخود سبزے اگا دے گی۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا مدرسہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں مدرسہ یہ کنواں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دارالقضاء ہی ہے کافی، تو یہ ایک کنواں اور تالاب سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اور 100% چاہتے ہیں نبی والی طرف اور قرآن میرے دل میں ہے، اور زمین کے اوپر 100% ہم قرآن کو رائج کرنا چاہتے ہیں، امت محمدیہ کے زندگی میں داخل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں زمین کے اوپر محنت کرنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مدارس غلط ہیں، یہ مدارس اپنی جگہ بہت اہم کام کر رہے ہیں جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوتے تو ہمارے چہرے پہ یہ داڑھی، یہ نظام مصطفیٰ نہیں ہوتا، لوگ مسجدوں میں نظر نہیں آتے، قال اللہ قال الرسول والے نہیں ہوتے۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو تھوڑا اور پھیلائیں۔ بات سخت ہو گئی ہو تو معاف فرمائیں، لیکن بات میرے سمجھ میں جو آئی میں نے کسی کی تنقید کے لیے نہیں کہا، اس کے اندر خود کہنے والا بھی شامل ہے اور گنہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دل کے اندر، کلیجے کے اندر دل درد مند سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔